السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جس نے وسائل کی کمی کے باوجود اپنی حفاظت خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی۔ ایک وقت تھا جب پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں خریدار تھا۔ آج وہی پاکستان دنیا کو اسلحہ فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 12 ارب 50 کروڑ ڈالر یہ صرف ایک رقم نہیں، یہ عالمی اعتماد کا وہ پیمانہ ہے جو پاکستان نے دہائیوں کی محنت سے حاصل کیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد دفاع اس کی اولین ضرورت تھا۔ محدود وسائل، غیر یقینی حالات اور مسلسل خطرات، انہی حالات نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی دفاعی صنعت کی بنیاد رکھے۔ یہی سوچ بعد میں اداروں کی صورت اختیار کر گئی۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، پاکستان ایرو نیٹیکل کمپلیکس کامرا، یہ ادارے صرف فیکٹریاں نہیں بلکہ پاکستان کے دفاعی خواب کی عملی شکل ہیں۔ دنیا نے شاید اس سفر کو خاموشی سے دیکھا، لیکن پاکستان کی دفاعی صنعت مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ یہاں تیار ہونے والا اسلحہ کم لاگت ہے، سخت موسمی حالات میں آزمودہ ہے اور زمینی حقیقتوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ چھوٹے ہتھیاروں سے لے کر ٹینکس، ایمونیشن اور ڈرون ٹیکنالوجی تک، پاکستان نے خود کو ایک قابل اعتماد دفاعی سرزندہ ثابت کیا۔ اسی سفر کی سب سے روشن مثال ہے JF-17 تھنڈر۔ یہ طیارہ صرف ایک جنگی جہاز نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک پیغام کہ پاکستان ڈیزائن کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے اور دنیا کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی کامیابی نے عالمی دفاعی ماہرین کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول کرائی۔ جنگی تاریخ میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جو برسوں کی تیاری کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مئی 2023 میں جنوبی ایشیا ایک بار پھر ایک نازک اور خطرناک موڑ پر کھڑا تھا۔ فضاؤں میں خاموشی تھی، لیکن ریڈار اسکرینیں جاگ رہی تھیں۔ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس نے دنیا بھر کے عسکری ماہرین کو چونکا دیا۔ بھارتی فضائیہ کے جدید ترین جنگی طیارے رافیل، جنہیں برسوں سے ناقابل شکست، گیم چینجر اور فضائی برتری کی علامت کہا جاتا تھا، وہی رافیل طیارے پاکستانی دفاعی نظام کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہو گئے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق اس مرحلے پر کم سے کم 7 رافیل جنگی طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ صرف فضائی جرف نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی، حکمت عملی اور اعصاب کی جنگ تھی۔ پاکستان نے جدید ریڈار نیٹ ورک کی برتری ثابت کی، الیکٹرونک وارفیئر سے دشمن کو آندھا کیا اور فضائی حدود میں ایسی گرفت قائم کی جس کا اندازہ دشمن کو پہلے نہ تھا۔ رافیل جیسے جدید طیاروں کا اس انداز میں غیر مؤثر ہونا عالمی دفاعی حلقوں کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ کوئی جذباتی دعویٰ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر نئے زاویے سے دیکھا جانے لگا۔ دفاعی دنیا میں اعتماد بیانات سے نہیں، میدان عمل سے بنتا ہے۔ مئی 2023 کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا دفاع صرف کاغذوں میں نہیں، حقیقت میں مضبوط ہے۔ اس لیے آج دنیا کے کئی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف اسلحے کی کہانی نہیں، یہ خود انحصاری کی کہانی ہے۔ لیبیا ایک طویل عرصے سے داخلی بد امنی کا شکار رہا ہے اور اب اسے اپنے دفاعی نظام کو جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے لیبیا پاکستان سے تقریباً 4 ارب 60 کروڑ ڈالر کا اسلحہ خریدنے جا رہا ہے۔ لیبیا پاکستان سے جو خریداری کرنے جا رہا ہے اس میں چھوٹا اسلحہ، ایمونیشن اور بختر بند گاڑیاں شامل ہیں۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے شمالی افریقہ میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں۔ حالیہ علاقائی تنازعات کے بعد
आज़रबाईजान अपनी दफाई ताकत में इजाफा चाहता है और उस मकसद के लिए उसने पाकिस्तान का इंतखाब किया। इस मायदे में शामिल हो सकता है जदीद ड्रोन्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये मायदा पाकिस्तान को एक काबिल इत्मीनान दफाई शराकतदार साबित करता है। सऊदी अरब का पाकिस्तान पर $2 अरब का कर्ज था। अब इस कर्ज को JF-17 थंडर की खरीदारी में तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान पर कर्ज में कमी, दफाई बरामदात में इजाफा और स्ट्रेटजिक तल्लुकात में मजबूती, ये फैसला पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की बड़ी मिसाल है। ये मायदे साबित करते हैं कि पाकिस्तान का अब दफाई मार्केट में एक संजीदा नाम बन चुका है। सूडान $1 अरब 50 करोड़, इराक $66 करोड़ 40 लाख, जिम्बाब्वे $1 करोड़। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और नाइजीरिया, मराकश और तुर्किया, ये ममालिक भी पाकिस्तान से असला खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इन मायदों के नतीजे में अरबों डॉलर का ज़र मुबादला आएगा, रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे, मकामी टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, पाकिस्तान दफाई खुद कफालत के करीब होगा। पाकिस्तान आज एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ये वो पाकिस्तान है जो मुश्किल हालात में भी अपने फ़ैसले खुद करता है। अगर यही सिमत बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया के बड़े दफाई बरामद कुंदगान में शामिल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।